اہم خبر یہ ہے کہ پشاور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات اور انتخابی نشان کیس پر فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا، وہ سنا دیا گیا ہے۔ پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو قانون کے مطابق فیصلہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندہ دانیال عزیز سے۔ دانیال، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، کچھ دیر پہلے پشاور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات اور بلے کے نشان سے متعلق کیس کی سماعت میں مختصر فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ اس وقت پشاور ہائی کورٹ نے مختصر فیصلہ سنا دیا۔ پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو ڈائریکشن دیے اور حکم جاری کیا کہ آپ 22 دسمبر سے پہلے اس کیس کو فیصلہ کرے اور قانون پر سختی سے عمل درآمد کرے، اس میں کوئی قانون کی خلاف ورزی نہ ہو۔ آج اس کیس پر سماعت ہوئی۔ بیرسٹر گوہر یعنی چیئرمین پی ٹی آئی خود بطور وکیل عدالت میں پیش ہوئے اور عدالت کو دلائل جو ہے وہ پیش کیے کہ ہمارے ساتھ جو ہے تعصب کیا جا رہا ہے اور ہم سے جو بیٹ کا نشان ہے وہ لینا چاہتے ہیں، اور اگر اس طرح ہوا ہم سے بیٹ کا نشان لیا گیا تو ہمارے جو جتنے بھی امیدوار ہیں وہ آزاد تصور ہوگی اور ہارس ٹریڈنگ ہوگا۔ بیرسٹر گوہر نے جیو نیوز سے بھی گفتگو میں یہ کہا کہ ہم تصور ہی نہیں کر سکتے کہ ہم انتخابات جو ہے وہ بیٹ کے بغیر کرے۔ انہوں نے کہا اگر اس طرح ہوا اور ہم سے بیٹ کا نشان جو ہے وہ لیا گیا تو پھر ہمارے پاس پلان بی بھی ہے اور پلان بی کے مطابق ہم الیکشن جو ہے وہ لڑیں گے۔ اچھا دانیال، یہ ذرا واضح کر دیجیے گا، آپ بتا رہے ہیں کہ یہ ہدایت کی ہے عدالت نے الیکشن کمیشن کو کہ 22 دسمبر سے پہلے فیصلہ سنائے؟ جی بالکل، پشاور ہائی کورٹ نے 2 رکنی بینچ نے الیکشن کمیشن کو یہ احکامات جاری کیے کہ کل سے پہلے آپ لوگ یہ جو معاملہ ہے اس پر فیصلہ سنا دیں، کیونکہ بیرسٹر گوہر نے عدالت میں دلائل پیش کیے کہ کل تک اگر یہ معاملہ فیصلہ نہیں ہوا تو ہمارے کوئی یہ جو خدشات تھے بیرسٹر گوہر کے ممکنہ فیصلے سے متعلق جس کا اظہار انہوں نے پشاور ہائی کورٹ میں کیا، تو اگر وہ فیصلہ آ جاتا ہے تو کوئی اس بارے میں ہدایت دی ہے کہ پھر ہم دیکھیں گے معاملہ آپ آ سکتے ہیں یا کچھ ایسا؟ فیصلے میں مختصر فیصلہ انہوں نے جاری کیا ہے اور پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ خدا نخواستہ ان سے بیٹ کا نشان لیا گیا تو ہمارے پاس پلان بی ہے، اور جب ہم نے سوال کیا کہ آپ پلان بی میں کیا ہے، کیا آپ جو الیکشن کمیشن کے جو کاغذاتی نامزدگی کا معاملہ ہے اس کو چیلنج کریں گے یا آپ کیا کریں گے، اس پر انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے پاس سرپرائز ہے اور وہ ہم تب دیں گے۔ بہرحال وہ کانفیڈنٹ ہے کہ پشاور ہائی کورٹ جو ہے یہی فیصلہ دیں گے، اور بیرسٹر گوہر کا یہ کہنا تھا کہ میں نے دلائل جو ہے وہ صحیح طریقے سے پیش کیے اور بلے کا نشان جو ہے وہ ہمیں ہی ملے گا۔ لیکن اس وقت جو فیصلہ آیا وہ یوں آیا کہ پشاور ہائی کورٹ نے وہ فیصلہ جو ہے الیکشن کمیشن کو حکم کیا کہ آپ قانون کے مطابق۔ دانیال بہت شکریہ۔ بڑی خبر، پشاور ہائی کورٹ نے 22 دسمبر تک الیکشن کمیشن کا فیصلہ، کل سے پہلے۔ لاہور میں سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کے گھر پر دستی بم حملے کی تحقیقات جاری ہیں۔ سابق چیف جسٹس کی بہو دھماکے سے کچھ سیکنڈز پہلے متاثرہ گاڑی کے قریب سے گزری تھیں۔ ثاقب نثار اسی گاڑی پر چند منٹ پہلے ڈاکٹر سے چیک اپ کرنے کے بعد گھر پہنچے تھے۔ نمائندہ جیو نیوز احمد فراز نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ احمد فراز، تحقیقات کہاں تک پہنچی ہیں؟ گزشتہ رات سے جاری ہے، نہ صرف سیکورٹی بلکہ پولیس جو ہے وہی لوکل پولیس بھی تحقیقات کر رہی ہے۔ ابھی آپ یہ جو سی سی ٹی وی فوٹیج دیکھ رہے ہیں، یہ 2 سی سی ٹی وی فوٹیج بھی ہمیں موصول ہوئی ہے، جن میں ایک ہے 8:37 کی اور ایک ہے 8:41 کی، اور یہ جو واقعہ پیش آیا ہے یہ 8:40 پہ پیش آیا، یعنی کہ یہ جو دہشت گرد تھے، جو حملہ آور تھے، یہ 5 منٹ تک احمد بلاک گارڈن ٹاؤن یعنی کہ جو ثاقب نثار صاحب کی جو رہائش گاہ تھی اس کے گرد یہ چکر لگاتے رہے۔ انہوں نے پہلے ریکی کیا اور ریکی کرنے کے بعد انہوں نے ان کے گھر میں انہوں نے یہ دستی بم پھینکا جس کے نتیجے میں ان کی گاڑیوں کو نقصان پہنچا اور وہاں پر خوف و راز پھیلا۔ اور اس بارے میں جو آف دی ریکارڈ جو جسٹس ثاقب نثار صاحب سے جو پولیس کی بات ہوئی، پولیس کو انہوں نے یہ کہا کہ ان کی جو بہو تھی وہ کچھ دیر پہلے ہی گراج سے گزری تھی، اور جب وہ گراج سے گزری تو اس کے بعد حملہ آوروں نے یہاں پر دستی بم پھینک دیا۔ یہ جو فوٹیج موصول ہوئی ہے، یہ فوٹیج جو ہے یہ ایک نجی کیمرے کی فوٹیج ہے۔ اب ان فوٹیج کے بعد جو ہے پولیس اور جو تحقیقاتی ادارے ہیں وہ سیف سٹی جو فوٹیجز ہیں جو باہر لگے ہوئے مین روڈ پر ہیں ان تک ان کے روٹس کو چیک کیا جا رہا ہے تاکہ ان ملزمان تک پہنچا جائے۔ یہ 2 فوٹیجز ہیں، ایک 8:37 اور دوسری 8:41، یعنی کہ ملزمان جو ہے 8:37 سے لے کے 8:41 تک یہاں پر پہنچے ہیں، اور پھر 8:40 پر انہوں نے دستی بم پھینکا ہے، اور دستی بم پھینکنے کے بعد 8:41 سے اس جگہ سے وہ نکل کے چلے گئے ہیں۔ اچھا احمد فراز، یہ بھی بتائیے گا، یہ کانسٹیبل کی مدعیت میں درج ہوا ہے مقدمہ، تو کیا ثاقب نثار سے رابطہ کیا گیا اس سلسلے میں کہ وہ اگر اپنی مدعیت میں درج کروانا چاہے؟ دیکھیں، یہ جب سے یہ پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں تو تبھی سے سی ٹی ڈی
डिपार्टमेंट ना सिर्फ पंजाब में बल्कि पूरे पाकिस्तान में CTD जो है उसको फाल किया गया था और ये फैसला किया गया था कि जब भी कहीं दहशतगर्दी का वाकया होगा तो उसमें पुलिस लोकल फोर्स जो है वो मुद्दई नहीं बनेगी, बल्कि उसमें CTD यानी कि काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट जो है वो उसकी तफ्तीश किया करेगा और वही मुकदमा दर्ज किया जाएगा। लेकिन ये वाकया है इसमें CTD तो मुद्दई नहीं बनी क्योंकि उनके घर के बाहर पुलिस एहलकार तैनात थे और एक सज्जाद शाह और एक कांस्टेबल था जो जख्मी हुआ था। सज्जाद शाह की मुद्दईयत में ये मुकदमा दर्ज किया गया। तो अहमद ये जरा वाज़ेह कीजिएगा, क्या साकिब निसार से राब्ता हुआ इस सिलसिले में? देखिए, जब पुलिस वहां पे पहुंची है तो साकिब निसार साहब को उन्होंने वो मिले हैं। साकिब निसार साहब उस वक्त घर में ही मौजूद थे जब दस्ती बम हमला हुआ है, तो उससे कुछ देर पहले वो डॉक्टर को चेकअप के बाद वो घर में दाखिल हुए थे और जो जिस गाड़ी को नुकसान पहुंचा है दस्ती बम की वजह से वो उसी घर में आए, उसी गाड़ी में वो आए थे। उनसे जो पुलिस की बात हुई है उन्होंने पुलिस को ये बताया है, हमारी जो बात हुई है कि वो किसी पर शक का इजहार नहीं कर रहे, लेकिन उनका ये कहना था, उन्होंने ये जरूर कहा है कि जिसने भी ये किया है, जिसने भी ये एक्ट किया है, जो मुल्जिमान है उन तक पहुंचा जाना चाहिए, उनको फौरी गिरफ्तार किया जाना चाहिए। मजीद वाज़ेह कर दीजिएगा, बड़ी अहम बात है कि क्या उनसे राब्ता हुआ कि वो अपनी मुद्दईयत में ये मुकदमा दर्ज करवाना चाहते हैं या नहीं? क्या उन्होंने इससे मुतल्लिक कोई बात उनसे हुई और उन्होंने कोई इस मुतल्लिक कहा? देखिए, वो खुद क्योंकि चीफ जस्टिस रहे हुए हैं, उन्होंने कहा है कि लॉ से बाहर वो कोई ऐसा काम या कोई ऐसी बात नहीं कहेंगे जिससे उन पर बात है, क्योंकि उनको भी पता है कि जिस तरह पूरे मुल्क में एक लहर चल रही थी, दहशतगर्दी थी और इसकी जो मुकदमा दर्ज होते हैं वो CTD की मुद्दईयत में दर्ज होते हैं, तो इसी वजह से पुलिस ने भी उनसे यही कहा था कि वो मुकदमा दर्ज करवाना चाहते हैं। तो अब इसकी तफ्तीश भी। बहुत शुक्रिया अहमद फराज, आपने डिटेल्स दी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जबरी गुमशुदगियों के खिलाफ बलोच लॉन्ग मार्च के शुरका की गिरफ्तारियों के खिलाफ दरखास्त की समाअत हुई है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने लॉन्ग मार्च मुंतजमीन की दरखास्त पर समाअत की है। पिटीशनर्स की जानिब से ईमान मज़ारी एडवोकेट अदालत में पेश हुई। अदालत ने लॉन्ग मार्च के मुंतजमीन की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर की है। मुज़ाहिरीन को गैर कानूनी हिरासत में लेने के खिलाफ दरखास्त पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर दिए हैं। अदालत ने IG इस्लामाबाद और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को आज ही 4 बजे तलब किया है। दरखास्त गुजारों की जानिब से मौके पर अपनाया गया है कि पुरअमन बलोच मुजाहिरीन का कल इस्लामाबाद पहुंचने पर जब पहुंचे तो उन पर लाठी चार्ज फोर्स इस्तेमाल की गई। पुरअमन मुजाहिरीन को हिरासत में भी लिया गया जो गैर कानूनी है। मुजाहिरीन में खवातीन और बच्चे भी शामिल थे। बलोच यकजहती मार्च के शुरका के खिलाफ पुलिस क्रैकडाउन के मामले पर निगरान वज़ीर आज़म ने फवाद हसन फवाद की सरबराही में 5 रुकनी कमेटी बना दी है। कमेटी में वफाकी वज़ीर जमाल शाह, मुर्तज़ा सोलंगी, खलील जॉर्ज और अनीक अहमद शामिल हैं। निगरान वज़ीर आज़म ने कमेटी अरकान को एहतजाज के शुरका से मिलने और मसाइल जानने की हिदायत की है। ज़राए का कहना है कि कानून की संगीन खिलाफ वर्जी न करने वाले शुरका को रिहा कर दिया जाएगा। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन तमाम फैसले बाहमी मुशावरत और कानूनी तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मुश्तरका तौर पर करता है। इलेक्शन कमीशन के 4 मेंबरान ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर गैर मुतज़लज़ल एतमाद का इजहार किया है। अरकान ने बावर कराया है कि अभी तक के तमाम फैसले बाहमी मुशावरत से हुए हैं। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का कहना है कि तमाम अजला का सीट्स का कोटा भी इलेक्शन कमीशन ने बाहमी रजामंदी और कानूनी तकाज़ों से तय किया है। हल्का बंदी कमेटीज़ ने इब्तदाई हल्का बंदी की और फिर एतराज़ात दाखिल होने के बाद कमीशन ने उन पर फैसले किए। तर्जुमान का मजीद कहना है कि ज़िला हाफिज़ाबाद के बारे में एतराज़ात का फैसला भी 5 मेंबर बेंच ने मुकम्मल हम आहंगी से किया।